بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا فیکٹ بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو اور دیکھا ہو، اور یہ ہے ایران اور اسرائیل کے بارے میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہنشاہ ایران پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے روابط اسرائیل کے ساتھ کیسے تھے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ 70 کی دہائی میں امریکہ اور ایران کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ملک آتے جاتے تھے اور ان کے وزرائے خارجہ ایک دوسرے کے ملک وزٹ بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں تعلقات کی انتہا یہ تھی کہ جو موساد کے چیف ہیں وہ آ کر ایران کی سیکرٹ پولیس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور اسرائیل ایران کو ہر قسم کا اسلحہ فراہم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے امریکہ کے ہاک میزائل کو کاپی کر کے اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے ایران کو سپلائی کرنا چاہ رہا تھا۔ پروجیکٹ فلاور ایک ایسے میزائل پروجیکٹ کا نام ہے جس میں اسرائیل ایران کو امریکن ہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے ایران کو دے رہا تھا، اور یہ میزائل اس قابل تھے کہ ایٹامک وار ہیڈ اٹھا کر لے جا سکیں۔ اس سلسلے میں ایران نے اسرائیل کو $280 ملین کا تیل دیا پیشگی کے طور پر، ایڈوانس کے طور پر، تاکہ وہ پروجیکٹ شروع کیا جا سکے۔ ساؤتھ سینٹرل ایران میں اس پروجیکٹ کی تیاری کے لیے باقاعدہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی۔ 1979 میں جب شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا ایران میں اور ریولوشن آیا تو سننے میں یہ آیا کہ یہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس کے بہت سارے بلو پرنٹس تھے، بہت سارے ڈاکیومنٹس تھے جو کہ ایران کے پاس تھے، اور یہ پروجیکٹ بند اس لیے نہیں ہوا تھا کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو جو ہیں وہ کھڑے ہو کر چیخ کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم نے ایران کے ایک ویئر ہاؤس پر دھاوا بول کر وہاں سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس برآمد کیے ہیں جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ایٹامک بام بنا رہا تھا، جس کے یہ سارے کاغذات اور بلو پرنٹس جو ہیں وہ عوام کو دکھا رہے تھے ٹیلی ویژن پر کہ یہ دیکھیے، لیکن کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ صرف اس کو دکھا ہی رہے تھے۔ بہت ساری CDs تھیں، بہت سارے پیپرز تھے، وہ تھے کیا؟ اصل میں وہ پیپرز تھے، وہ ڈاکیومنٹس تھے، وہ CDs تھیں جو کہ ایران کا جو پروجیکٹ فلاور تھا اسرائیل کے ساتھ، یہ اس سلسلے کی ثبوت اور کڑیاں تھیں جو کہ غلطی سے یا بھول سے وہیں پر رہ گئے تھے، اور صرف 1-1.5 سال پہلے ہی اسرائیل کو یاد آیا کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک چیز ہے جو کہ ایران کے پاس پڑی ہوئی، تو انہوں نے اپنے کمانڈوز بھیج کر اس ویئر ہاؤس پر دھاوا بولا اور وہاں سے وہ سارا مواد اٹھا کر لے کر آئے اور پوری دنیا کو دکھایا، یوں کہہ کر کہ یہ دیکھیے جی، یہ ثبوت ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ بنا رہا تھا، ایٹامک بام بنا رہا تھا، اور یہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے۔ نتن یاہو پرائم منسٹر بننے سے پہلے اسرائیل کا پروپیگنڈا پرسن تھا، اور وہ اس فیلڈ میں بہت ہی ماہر ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس کو جو اپنی اس فیلڈ کی مہارت تھی اس کو استعمال کرنے کے اور زیادہ مواقع ملے۔ جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں، آپ جھوٹ بولنے میں نتن یاہو کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے اس پیشے میں ماہر ترین انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ اب ہم آپ کو امریکن انڈیپینڈنٹ میڈیا کا ایک کلپ سنوا رہے ہیں جس میں مبصرین پروجیکٹ فلاور کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ بھی سنیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل نیوز PK کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ Every time you hear Netanyahu run his mouth calling for war, I want you to remember that Israel sold missiles, our missiles, to Iran to carry nuclear warheads. I want this historical fact to be out everywhere. It says, July 18, 1977, Iranian Vice Minister of War, General Hassan Tufianin, traveled to Israel, where he met with Israeli Foreign Minister Moshe Dayan and Minister of Defense Ezer Weizman. They discussed a number of joint Israeli-Iranian military projects, among them Project Flower. So we just know about one of these projects. Yes. This project focused on the development of a longer-range Gabriel anti-ship missile and a future submarine-launched variant
Iranian concerns over missile and nuclear developments in India and Pakistan were also discussed. The following year, Iran supplied Israel with $280 million worth of oil as a down payment. A team of Iranian experts began construction of a missile assembly plant in south central Iran. And then in February 1979, the Shah of Iran was overthrown in the Iranian revolution, and we're told by Wikipedia that Project Flower ended, but I don't believe that. It says the Israeli engineers and defense officials returned to Israel, and all the blueprints and diagrams of the weapon systems were sent back via diplomatic courier. Bless my pea picking heart. It all went back. They all got it back. Wow. No, they didn't get him back until Mossad went to Iran last year and raided that old warehouse because somebody remembered, oh my, all those memos and cables and documents are in a warehouse. Iran-Contra. This is all tied in together at that time. Israel was laundering the money was Ollie North was laundering money, all right, through Israel and Iran to get weapons to Nicaragua. Yes, the Contras, the anti-Sandistas in Nicaragua. And part of this, Rick, is actually the Hawk missile. One of the connections we found actually between Project Flower and the Iran-Contra affair is that in 1985, actually, the National Security Council diverted proceeds to fund the Contras, but actually this was money that was made from the sale of Hawk missiles to Israel, which were then part of the reverse engineering process for the Project Flower missiles. So the inspiration behind the Project Flower ballistic missiles, in part, comes from the U.S.-made Hawk missiles involved in the Iran-Contra affair. The Iranian secret police, I don't know what they're called now, but back then in the Shah days was called Savak. Yes. It was the Israeli Mossad and the American CIA trained Savak that set them up and trained them. Yes. So the Israeli Mossad trained Iranian secret police and intelligence agents. And they didn't disappear when the revolution happened. They just changed the masks that they wore. They continued after the revolution. You know, something specifically they did, they actually supported the Kurds in Iraq. So you think, for example, why Turkey always has a very suspicious eye toward Israel is that there long has been reported connections between Israel and other Gulf states in manipulating or funding the Kurds, the PKK, for example, in Turkey. In this case, the Savak, in coordination with Mossad, was actually helping to start a revolution in Iraq against Saddam Hussein. Israel's handler during all this arms dealing back in the 70s was Yaakov Nimrodi. Jacob Nimrod. That's an interesting. That's really what his name was, Jacob Nimrod, Yaakov Nimrodi, Israel's military attaché. And one of the things that they were doing then was arming the Kurds. Right, like Edward was saying. So this is the very group the U.S. has decided to partner with both in Syria and Iraq. And even as recently, the Mossad has brought actually Kurdish leaders in to train them. ट्रंप की ये बात कि 9/11 किसने किया है मुझे पता है बहुत मायने खेज है और इस सिलसिले में मैं आपको एक क्लिप भी सुनवाऊंगा और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका और ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है ईरान के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द जो है वो ट्रंप अपने जाने से पहले कुछ इस तरह की हरकतें करेगा कि जिससे खित्ते में बहुत इंतशार पैदा होगा और हो सकता है कि वो ईरान पे अटैक भी कर दे, क्योंकि वो ये कहेगा कि मुझे पता चला है कि 9/11 किसने किया है, वो ओसामा बिन लादेन ने नहीं किया बल्कि जिन्होंने किया है उनके पूरे शवाहिद मेरे पास आ चुके हैं और वो ईरान ने किया है। तो इस सिलसिले में जो अमेरिका में मुबस्सिरीन बातचीत कर रहे थे वो उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपको भी सुनवा रहा हूँ, सुनिए। At some point, we are going to be told that it was Iran that brought down the World Trade Center towers and attacked the Pentagon. I really believe this is coming. I think you're right, Rick. I don't know who President Trump was referring to last week when he said, hey, it wasn't the Iraqis that attacked us. I know who did it. But he didn't tell us who. But I have a feeling that he's being primed.
He's being prepared. You know, they're giving him top secret information. Mr. President, we're going to have to show you something here, that this has been kept secret. And, you know, it was really Iran that attacked us on 9/11. And here's the evidence. We just got this in from Hot off the press, sir. From Israel. It just came in. The Mossad found these documents, all right? It was Iran that attacked you. And I really think this is where we're going.